بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ نماز جیسا عظیم فریضہ جس کو اسلام کا ستون کہا گیا وہ کن کن لوگوں پر معاف ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں ایک مسلمان پر نماز کا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت اور مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ جہاں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں ہیں، وہیں کچھ خاص حالتیں بھی بیان کی گئی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نماز کا حکم وقتی طور پر معاف فرما دیا ہے۔ آج کی اس مفصل ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان 5 لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن پر نماز معاف ہے۔ یہ موضوع نہ صرف علمی لحاظ سے اہم ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے تاکہ وہ شریعت کی باریکیوں کو سمجھے اور اپنے فرائض پہچانے اور اپنے دین پر عمل کے جذبے کو مضبوط کرے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں بے شمار مقامات پر نماز کا حکم آیا ہے۔ مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ ان دونوں کے اندر یعنی آیت کے اندر یہ حکم ہوا کہ نماز قائم کرو اور مشرکی کی حالت نہ اختیار کرو، اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ وہ 5 افراد جن پر نماز معاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان 5 افراد کا ذکر فرمایا جن پر نماز فرض نہیں رہتی۔ نمبر 1، نائم، سویا ہوا شخص۔ حدیث فرمایا، نیند میں کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی بیداری میں ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً ادا کرے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ تھکاوٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ جاگتے رہیں، فجر کے وقت سب کو جگائے۔ حضرت بلال بھی نیند میں آ گئے اور سب سورج نکلنے کے بعد جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی طرف سے غفلت تھی، سب نے نماز قضا کی۔ فقہی اصول، سویا ہوا شخص جب جاگے تو اسے فوراً نماز ادا کرنی چاہیے مگر اس پر گناہ نہیں۔ نمبر 2، ناصبی یعنی نابالغ بچہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفع القلم عن 3، عن النائم حتی یستيقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق۔ سنن ابی داؤد۔ ترجمہ، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی سوئے ہوئے سے جب تک جاگ نہ جائے، بچے سے جب تک بالغ نہ ہو، اور دیوانے مجنون سے جب تک عقل واپس نہ آ جائے۔ فقہی وضاحت، بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دی جائے۔ 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر مناسب سزا، لیکن شرعاً نماز بالغ ہونے پر ہی فرض ہوتی ہے۔ واقعہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز سیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نرمی سے سکھاتے اور ان پر نماز لازم نہیں تھی مگر تربیت شروع ہو چکی تھی۔ نمبر 3، پاگل یعنی مجنون آدمی، پاگل ذہنی جو مریض ہو۔ حدیث پاک میں اوپر والی حدیث میں مجنون کا بھی ذکر ہے کہ جب تک ہوش نہ آ جائے اس پر شرعی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ فقہی اصول، پاگل پن کی حالت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے بعد احکام دوبارہ لاگو ہوتی ہے۔ واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دیوانے نے بازار میں کچھ توڑ پھوڑ کی، لوگوں نے کہا سزا دی جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجنون پر کوئی شرعی حد نہیں ہوتی۔ نمبر 4، حیض و نفاس والی عورت۔
حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کننا نحیدو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، صحیح بخاری۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کے دنوں میں روزہ چھوڑتے اور بعد میں اس کی قضا کرتے، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ فقہ کی وضاحت، عورت کو حیض یا نفاس کے دوران نماز معاف ہے، نہ اس دوران نماز جائز ہے، نہ بعد میں اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ واقعہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہمیں نماز کی قضا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے جواب دیا کہ کیا تم حاذق یعنی حدود شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہو؟ نمبر 5، شدید بیمار یا بے ہوش شخص۔ حدیث پاک، اگر مریض ایسا ہے کہ ہوش ہی میں نہیں یا بے ہوشی کی طویل مرحلے میں چلا گیا تو نماز معاف ہے۔ فقہ اصول، اگر مریض ہوش میں ہے تو حسب استطاعت نماز فرض ہے، بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے، لیکن اگر بے ہوشی یا کوما کی حالت میں ہے تو نماز معاف ہے۔ جب ہوش میں آئے تو نئی نمازوں کا آغاز ہوگا، قضا نہیں ہوگی۔ واقعہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی تھے ان پر تیمارداری میں نماز کی اجازت دی گئی، مگر کچھ دن بے ہوشی میں تھے، ان دنوں کی نمازیں معاف تھیں۔ اہم وضاحت، یہ 5 افراد وہ ہیں جن پر نماز شرعاً معاف کی گئی ہے، باقی تمام مسلمانوں پر نماز ہر حال میں فرض ہے، حتیٰ کہ اگر انسان چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ بھی آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے اور کفر کے درمیان فرق بس نماز کا ہے۔ سبق آموز پیغام، ناظرین کرام، ہمیں نماز کو معمولی عمل نہ سمجھنا چاہیے۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، دنیا کی آفتوں سے بچاتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم ان 5 معذور افراد میں شامل نہیں تو ہمارے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شیطان ہمیں ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائے، سستی کرے اور اللہ سے رشتہ کمزور کرے۔ ہمیں ہر حالت میں، ہر کیفیت میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین کرام، اسلامی معلومات اور عقائد کی درست اور مدلل وضاحت آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے یوٹیوب پر حنیف وائس چینل کا آغاز کیا ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی قرآن و سنت پر مبنی ویڈیوز، اسلامی مسائل کے واضح فتاوی، سبق آموز واقعات، نصیحتیں اور دینی علم سے دل کو روشنی دینے والی باتیں۔ اگر آپ دین کے صحیح علم کو جاننا چاہتے ہیں تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو پر وقت پہنچ سکے۔ حنیف وائس آپ کا دینی رہنما۔ خدا حافظ۔